بسم اللہ الرحمن الرحیم. اظہر علی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان. اس وقت پشاور پریس کلب میں موجود ہیں. میرے ساتھ آج یہاں سابق صوبائی وزیر سلیم خان صاحب ہیں. سلیم صاحب چترال سے 2 مرتبہ رکن خیبر پختونخوا اسمبلی منتخب ہو چکے ہیں. چترال سے ڈسٹرکٹ نائب ناظم کے منصب پہ فائز رہ چکے ہیں. خیبر پختونخوا کی کابینہ میں 2008 سے لے کر 13 تک منسٹر بھی رہ چکے ہیں. چترال کے علاقائی سیاست میں سلیم صاحب کا ایک معتبر نام ہے اور ان کی خدمات ہیں چترال کے حوالے سے. آج بھی ان سے چترال کے مسائل کے حوالے سے مختصر گفتگو کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر. منسٹر صاحب، سلیم صاحب، آپ چونکہ چترال کے عوام کے منتخب نمائندے رہے بھی ہیں اور ابھی بھی ہیں، مسائل پر آپ کی گہری نظر ہے. آپ چترال کے مسائل پر مختلف فورم پر وقتاً فوقتاً آواز بھی اٹھاتے رہتے ہیں. تو اس وقت جو صورتحال جو فیڈرل بجٹ اور خیبر پختونخوا کی صوبائی بجٹ کے بعد جو منظر سامنے آیا ہے، وہ یوں لگ رہا ہے کہ چترال کو صوبائی حکومت نے بھی اور وفاقی حکومت دونوں نے پی ایس ڈی پی میں جو سالانہ جو ترقیاتی پروگرام ہے اسے بالکل نظر انداز کیا ہے. تو اس حوالے سے چترال کے عوام میں ایک بہت مایوسی پھیل گئی ہے. آپ بھی یہ ایشو لے کر آپ تشریف لے کے آئے تھے. تو یہ وجہ کیا ہے جو چترال کی جو ہمارے منتخب نمائندے تھے وہ صوبائی حکومت میں یا جو وفاق میں چترال کے عوام کی صحیح ترجمانی کرنے میں یہ کیوں ناکام ہوئے کہ جو چترال کی جو پہلے سے منظور شدہ منصوبے بھی وہ بھی ترقیاتی جو اسے پی ایس ڈی پی سے نکال دیے گئے ہیں؟ اظہر صاحب، پہلی بات تو یہ کہ چترال ہمیشہ جو ہے مختلف حکومتوں میں وہ محروم رہ چکے ہیں، نظر انداز کیا گیا ہے. خاص کر پی ٹی آئی کے 10 سالہ حکومت میں آپ خود دیکھتے ہیں صوبے میں ہوتے ہیں، پی ٹی آئی نے تو ٹوٹلی ہمیں اگنور کیا ہوا ہے. کوئی بڑا میگا پروجیکٹ چترال میں کوئی سنگل میگا پروجیکٹ نہیں کیا ابھی تک 10 سالوں میں. اور رہی بات فیڈرل گورنمنٹ کی، فیڈرل گورنمنٹ میں بھی ہمارے 3-4 بڑے منصوبے تھے جو پہلے سے 2015 16 17 سے انگوئنگ تھے. تو ان میں سے چترال بونی شندور روڈ ہے، اس کے لیے تھوڑا سا اماؤنٹ ابھی اس سال ایلوکیٹ کیا گیا ہے. پھر چترال سے بمبریت کیلاش ویلی روڈ ہے، اس کے لیے بھی تھوڑا سا اماؤنٹ رکھا گیا ہے. اور بنی بزن کھو روڈ ہے، اس کے لیے بھی تھوڑے سے اماؤنٹ رکھے گئے ہیں. باقی کسی بھی ویلی روڈ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اس میں اس دفعہ ہماری خواہش تھی کہ جو ویلی روڈ ہیں، خاص کر گرم چشمہ ویلی روڈ، اس طرح شیشکو ویلی روڈ، اس طرح اپر چترال کے تیرج روڈ، ریج روڈ، بہت سارے روڈز ہیں، یارخون ویلی روڈ، یہ ہم نے یہی وہ توقع رکھا تھا کہ ان روڈوں کے لیے کوئی پیسے فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ ہمیں لوکیٹ کرے. مگر کہیں پہ بھی کچھ بھی نہیں ہے چترال کے لیے. اور جو منصوبے آلریڈی اے ڈی پی میں تھے اس میں سے یہ گرم چشمہ روڈ کی میں بات کر رہا ہوں، اس کو بھی اے ڈی پی سے نکالا گیا. تو بات اس طرح ہے کہ نمائندے تو ہمارے ماشاءاللہ ادھر تو گورنمنٹ میں ہیں. ایک تو ڈپٹی اسپیکر صاحبہ ہیں ہمارے بہن، دوسرا جو ہے وہ حکومتی بینچ میں مہتر صاحب بیٹھتے ہیں. تو انہوں نے بھی مطلب اپنے گورنمنٹ کو کنونس کرنے میں ناکام رہے، کچھ نہیں کر سکے. کیونکہ پہلے گلہ ہوتا تھا پی ٹی آئی کا کہ جی چترال سے نمائندے جو ہے اور پارٹیوں کے آ جاتے ہیں، پی ٹی آئی کو مینڈیٹ نہیں مل رہا. تو اس دفعہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک وی سی ناظم سے لے کے ایم این اے تک سارے پی ٹی آئی کے لوگ آ چکے ہیں. اب تو گلہ نہیں ہونا چاہیے. اب تو صوبائی حکومت کو فل سپورٹ کرنا چاہیے اپنے نمائندوں کو. اور فیڈرل میں بھی ان کا ایم این اے جا چکا ہے، مطلب قومی اسمبلی میں. تو ٹھیک ہے، قومی اسمبلی میں اپوزیشن میں کوئی بھی ممبر ہوتے ہیں. میں خود بھی اپوزیشن ممبر رہا تھا جب میں ایم پی اے تھا. تو مگر اپنے حق کو چھیننے کے لیے، اپنے حق کو لینے کے لیے پھر بندہ جو ہے وقت سے پہلے جب تک تقدو کرتا ہے تو پھر اس کو اس کا حق ملتا ہے. تو میرا گلہ یہ ہے کہ فیڈرل میں لطیف صاحب ہمارے نمائندے ہیں، تو وہ بھی بس سوئے رہے، کچھ بھی ان کو پتہ نہیں چلا. جب اے ڈی پی اسمبلی میں پیش ہوا تب وہ اس وقت بھی انہوں نے کوئی ریلیونٹ بات نہیں کی. اس وقت بھی وہ خان کی باتیں کر رہا تھا. بھئی عوام نے آپ کو مینڈیٹ دیا ہے، عوام کے لیے آپ بات کریں، ٹھیک ہے. جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا اپنے مسائل کے لیے دیا ہے، ٹھیک ہے. خان صاحب اگر جیل میں ہیں تو کسی وجہ سے ہوں گے، اس کے لیے کورٹ عدالتیں ہیں، وہ ان کو رہائی دے سکتے ہیں. آپ کی تقریر سے تو وہ رہا نہیں ہو سکتا. آپ کتنی اچھی تقریر اسمبلی میں کریں
مگر آپ کی تقریر سے خان صاحب کو کوئی رہا نہیں کر سکتا. بس صرف انہوں نے خانہ پوری کیا, خان کے لیے بس بولتا رہا, اور چترال کے مسائل کو وہ بھول گئے. سلیم صاحب, چترال جیسے دور افتادہ علاقہ جہاں جو معاشی جو ایکٹیویٹیز ہیں ویسی کم ہیں, وہاں پر لے دے کے صرف سیاحت کی بات ہوتی ہے کہ سیاحت کو فروغ دے کر لوگوں کے جو معاشی مسائل کم کر سکتے ہیں یا لوگوں کو معاشی مواقع دلائے جا سکتے ہیں. لیکن اس بجٹ میں اور اس سے پہلے بھی حکومتوں نے سیاحت کے شعبے کو جہاں دوسرے صوبے کے باقی اضلاع میں نظر انداز کیا, وہاں چترال میں بری طرح سیاحت کا شعبہ نظر انداز رہا ہے, ماضی میں بھی اور ابھی بھی یہی حال ہے. تو کیا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے جو منتخب نمائندے کم از کم اس ایک ایشو کو لے کر صوبائی حکومت کو کنونس کرے کہ وہ جو منصوبے جن کی وجہ سے سیاحت کو پروموشن ملنے کی توقع ہو, سیاحت کو جو کہ فوائد ملنے کے ہوں, چاہے کہ لوگ سیاح یہاں سے آسانی سے وہاں جا سکیں, وہاں سہولیات کو وہ بڑھا کے بہتر بنا کے سیاحوں کو اٹریکٹ کر کے, اس سے ایسا یہ ہوگا کہ جہاں مقامی لوگوں کو روزگار کے مواقع ملیں گے, وہاں حکومت کو بھی ریونیو کی مختلف مدات میں ریونیو بھی مل سکیں گے. لیکن یہ جو سیاحت کے شعبے کو نظر انداز کر رہے ہیں, تو یہ بھی پھر حکومتوں کی ناکامی نہیں ہے؟ یہ بالکل جی, یہ جو ہے نا اس صوبے میں تو ویسے بھی یہ دہشت گردی سے متاثر صوبہ ہے. یہاں پہ چند پاکٹس میں کچھ علاقے ایسے ہیں جو محفوظ رہے ہیں, جو ابھی تک پیسفل ہیں, ان میں سے چترال ایک ہے. ابھی 2 ڈسٹرکٹ میں تقسیم ہو چکا ہے. چترال کے آپ اگر کیلاش کلچر کو لے لیں, پورا دنیا میں یونیک ہے. ٹھیک ہے, کیلاش ویلی جاتے ہوئے روڈ کو دیکھ لیں, آپ کو رونا آئے گا. جو بھی سیاح آتے ہیں اسی روڈ سے ایک دفعہ جب جاتے ہیں پھر چترال آنے کا نام نہیں لیتے ہیں. اچھا, دوسری بات یہ کہ یہ کمراڈ ٹو مدغلشت جو چیئر لفٹ لگا کے کیبل کار منصوبہ انہوں نے وہ انٹروڈیوس کیا تھا, اس کے لیے انہوں نے کچھ ADP میں فنڈ بھی رکھے تھے. اس ADP کا پتہ نہیں چلا, وہ پتہ نہیں آسمان کھا گیا ہے زمین, وہ بھی ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اپر چترال کے ابھی میں نے بات کی شاندور فیسٹیول ایک بہت بڑا ایونٹ ہے, اس کو بھی انہوں نے ابھی منسوخ کر دیا ہے. تو ڈیفینیٹلی آپ کوئی ایونٹ نہیں کریں گے, آپ ٹورسٹ کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے تو ٹورزم کیسے پروموٹ ہوگی؟ نہیں ہوگی, کوئی نہیں آئیں گے آپ کے صوبے. ٹھیک ہے, اس طرح معدنیات کا شعبہ ہے, اس میں اگر آپ اپنے لوگوں کو جو انویسٹر ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے تو یہ جو سیکٹر یہ بھی ختم ہو جائے گا, بیٹھ جائے گا. میرا یہی بھی مطالبہ ہے کہ خاص کر صوبے کے جو مقتدر اعلیٰ ہیں, چیف منسٹر صاحب ہیں, وہ خود مائننگ ڈپارٹمنٹ بھی اس کے اپنے انڈر میں ہے. انہوں نے اس دفعہ تو ایسے ٹیکس لگائے ہیں کہ ابھی مائن انہوں نے سارے احتجاج پہ ہیں. یعنی جو رائلٹی ہے, ایک چیز کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں, یہاں پہ نیفرائٹ ہے صوبے میں, ٹھیک ہے, یعنی 10,000 کا ٹن اس کا ریٹ تھا رائلٹی, ابھی جا کے انہوں نے 75,000 روپے کر دیا ہے. بھائی یہ کون سا وہ اتنا وہ آئیے کہ آپ ایک چیز جو ہے اگر 10,000 تو 15,000 کر سکتے ہو, 15 یا 20 کو ڈبل کر سکتے ہو. اب یہ نہیں کہ اس کو 75,000 کریں گے تو یہ جو تھوڑی بہت یہاں پہ کاروباری ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں, جو انویسٹر آئے ہوئے ہیں, وہ پھر چلے جائیں گے. جب ان کو فائدہ نہیں ہوگا, ٹیکس اتنے بڑھیں گے, اتنے مسائل ہوں گے, تو وہ تو بھاگ جائیں گے یہاں سے. تو اس صوبے کو انہوں نے بہت جو ہے یہ ان کی ناقص پالیسی کی وجہ سے, صوبائی حکومت کی مسلسل ناقص پالیسیوں کی وجہ سے صوبے میں نہ کوئی انویسٹر آتے ہیں, نہ صوبے کے اکنامک ایکٹیویٹیز بڑھ جاتے ہیں. تو بس صرف یہ احتجاج و دھرنوں سے ہمارا کیا مسئلہ حل ہوگا؟ سلیم صاحب, یہ چترال کے جو مسائل جن کا آپ نے ذکر کیا اور حکومتوں کی جو ایک سرد مہری پر مبنی ایک رویہ ہے, ان کو لے کے آپ کیا یہ آپ کی کوئی سوچ ہے کہ چترال کی جو سیاسی جماعتوں کو لے کر مسائل کے حل کے لیے کوئی ایک تحریک آپ آغاز کریں یا کوئی APC بلائیں چترال کی سطح پر؟ میرا ذاتی خواہش تو ہے کہ چترال سارے پارٹیز کو لے کے ہم جو ہے چترال کی ایشوز کو ایک دفعہ پھر ہم اجاگر کریں. پہلے بھی ہم نے کیا تھا, خاص کر یہ ٹیکسز کی جو بات ہو رہی تھی اس میں ہم نے اکٹھے سارے پارٹیز کو ہم نے بلایا تھا ملاکنڈ. وہاں پہ جماعت اسلامی کے لوگ بھی آئے تھے, JY کے لوگ بھی آئے تھے, نون لیگ کے بھی, باقی سب. تو مل کے ہم نے ایک ڈیمانڈ کیا تھا کہ جی یہ ٹیکسز جو ہمیں نامنظور ہیں. تو شکر ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ہمارا سنا اور وہ ٹیکسز جو ہے وہ ابھی رائٹ آف ہو گئے 1 سال کے لیے. تو باقی جو ایشوز ہیں ہماری تو خواہش ہے کہ سارے مل کے, مطلب پارٹیز اپنی جگہ, مگر چترال ہم سب کا ہے. ہم کوشش کرنا ہے کہ مل کے اس کے لیے ہم کوئی لائحہ عمل طے کریں. تھینک یو سر. تھینک یو سو مچ.